اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. آیت نمبر 33 پڑھ رہے تھے ہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں قرار پکڑنا ہے تم نے. دور جاہلیت کی زینت کا اظہار نہیں کرنا. میں نے بتایا تھا کہ زینت کا اظہار کیا تھا، اپنا ہار سنگھار وہ لوگوں کو دکھاتے تھے. اور آج کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمارے تعلیمی ادارے اکثر جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں وہ تعلیمی ادارے کم ہیں اور فحاشی کے اڈے زیادہ ہیں. لیکن کیا طوفان بدتمیزی بپا ہے اس بھاولپور کا. تو اس سے بہتر ہے کہ ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا بہتر ہے. ایمان تو بچ جائے گا نا. کیا فائدہ ان ڈگریوں کا، ڈگریاں لے کے ایمان گوا دیا، چاہے لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو بیٹا پڑھ رہا ہے نا، بیٹی تو نہیں پڑھتی، پھر بیٹا ہو جائے برباد. ادھر میرا کزن پڑھتا ہے، وہاں جاتا ہے، اس کو بھیجنے کے لیے جب گیا نا، اس کا ابو بھی گیا اور ابو کا دوست بھی گیا. حالانکہ عام دنیا دار لوگ ہیں، کوئی دین کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں، نماز بھی کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی. وہ جب گیا ہے وہاں پر پہلی دفعہ گیا، وہ دیکھ کے اپنے اس دوست سے کیا کہتا ہے، اپنے بیٹے کو یہاں نہ بھیج، یہ یونیورسٹی نہیں ہے. جو اس نے لفظ بولے نا وہ لفظ میں نہیں بول سکتا کہ یونیورسٹی نہیں، یہ جسم فروشی کا اڈا ہے، یہ تعلیم کا ادارہ. عام بندہ کہہ رہا ہے. اس طرح کا ماحول تو پارکوں میں بھی نہیں ہوتا. جو ماحول پارک میں تو کبھی کبھی جاتے ہیں نا، ہر کوئی اجنبی ہوتا ہے، اور وہاں فحاشی اور یعنی بے راہ روی، ہراسمنٹ اور نشے، تو نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور صرف ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ان سارے معاملات سے بچنے کا، وہ حل پردہ ہے. ٹھیک ہے، الگ نظام ہو عورتوں کی تعلیم کے لیے، الگ ادارے ہوں، الگ پڑھانے والے ہوں، اور آنے جانے کا راستہ بھی الگ ہو، مردوں کے لیے الگ ہو. اسی طرح باقی ادارے ہیں، ہر ادارے میں اکٹھے بٹھایا ہوا ہے. ایک طرف مرد بیٹھا ہے، عورتیں بیٹھی ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ اگر اکٹھے نہ ہوں تو لوگ آتے نہیں ہیں. اسی لیے اور پھر ایسے صرف یہ بنا دینا ابھی وہاں پڑھنے کوئی نہیں جائے گا. پہلے کیا کریں کہ جو یہ معاملات آئے ہوئے نا، جن کے کیس آئے ہوئے ہیں عدالتوں میں، وہ پوری تحقیق کر کے جو مجرم ہیں ان کو سزا دیں. جن نے زنا کی ہے نا، آپ آسان ہے نا، ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں، ان سب کے ٹیسٹ کرائیں جتنے بھی پڑھتے ہیں. جو ملوث ہیں زنا کرنے میں، لڑکے ہیں چاہے لڑکیاں ہیں، شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کریں جو سزا اسلام نے بتائی ہے. غیر شادی شدہ ہیں ان کو کوڑے لگائیں. یہ حکومت کا کام ہے، ورنہ قیامت کے دن تو ملے گی نا سزا. مجرم ہیں پکڑے جائیں گے. اسلام کے نام پہ ملک بنایا اور اسلام کا کوئی نفاذ نہیں ہے، کوئی اس کے لیے کوشش نہیں ہے، تو قیامت کے دن تو اللہ پوچھے گا نا اسلام کے نام پر تم نے کیا کام کیے تھے. یہی کام تو انڈیا میں بھی ہو رہے ہیں. کیا فائدہ پھر ملک بنانے کا. ملک اسلامی جمہوریہ، ادارے کا نام اسلامی یونیورسٹی، اور کرنے والے سید صاحب ہیں. ابھی تو سید صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دوست پڑھتے تھے وہاں، انہوں نے کہا، یہ بتا رہا تھا کہ کوئی روک بھی نہیں سکتا ان کو، ایسے ماحول بن چکا ہے. دوست نے بتایا کہ وہ ایک کوئی پارٹی تھی، پارٹی میں جو ہے نا لڑکوں نے لڑکیوں کو چھیڑا. یہی کچھ کرتے ہیں اور کیا کرنا ہوتا ہے. انہوں نے کوئی ایک اچھے پروفیسر تھے، انہوں نے روک دیا کہ تم کیا کر رہے ہو. لڑکوں نے پکڑ کے اس پروفیسر کو مارا، باقاعدہ مارا، پیٹا اس کو. یہ نہیں کہ زبان درازی کی، مارا اس کو. کیوں؟ کہا کہ تم ماما لگتے ہو اس لڑکیوں کے، تمہیں کیا ہے، ہم جو مرضی کریں. ٹھیک ہے نا. یہ سارا کچھ کرنا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں. جس طرح وہ تھا نا سورہ 14ویں پارے میں آتا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب وہ فرشتے آئے نوجوان شکلوں کی صورت میں، اللہ فرماتے ہیں وہاں پر لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی جوانی کی قسم وہ اپنے نشے میں مدہوش تھے. ابھی تو یہی نشہ تھا نا، شہوت کا نشہ. ان لوگوں کو بھی اس طرح کا نشہ چڑھا ہوا ہے شہوت کا. یہ کب اترے گا؟ جب یہ اس وقت جو اس کیس میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان سب کو سب کے سامنے سزا دی جائے. شادی شدہ نے زنا کیے تو رجم کیا جائے، جنہوں نے شرابیں پی ہیں شراب کی حد نافذ کی جائے. ٹھیک ہے، غیر شادی شدہ کو کوڑے لگائے جائیں، اور اس کے بعد ماحول پردے کا نافذ کیا جائے. تبھی تو بچ سکتے ہیں. اسلامی قانون نافذ کریں، ورنہ بربادی اور بڑھتی ہی جائے گی. پیچھے جتنے مرضی قانون بنا لیں، جو مرضی کر لیں، پیچھے نہیں آ سکتے، آگے ہی جائیں گے. صرف ایک ہی حل ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام کا قانون نافذ کریں، پردے کا قانون نافذ کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور وہ ہم نہیں کر سکتے، حکومت کا کام ہے. ہم اپنا تو کر سکتے ہیں نا، کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں. ٹھیک ہے نا، اپنی اولاد کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے دوستوں اور اپنے شاگردوں کو بچائیں، ان کی اچھی تربیت کریں
کہ ایمان بچانا ضروری ہے، ڈگریاں لینا ضروری نہیں ہے۔ بغیر ڈگریوں کی دنیا میں جی لیں گے، اللہ نے رزق دینا۔ کئی ڈگریوں والے ایسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہیں کچھ کما رہے۔ کچھ ایسے ہیں بغیر ڈگریوں کے، ان کو اللہ نے بڑا اچھا رزق دیا ہے دنیا میں۔ یہ ضروری نہیں ہے ڈگریاں ملیں گے تو کمائیں گے، دنیا میں اچھا رزق ملے گا، مقام ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کئی ڈگریوں والے دھکے کھا رہے ہیں، اور کئی بغیر ڈگریوں کے اللہ نے بڑے اونچا مقام دیا ان کو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ٹھیک ہے نا، صحیح راستے پر ہیں۔ اور آگے کیا کہا؟ جاہلیت، وہ جاہلیت اولا تھا اور آج جاہلیت جدیدہ ہے، دور جاہلیت جدیدہ، جدید جہالتیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ جہالتیں کر رہے ہیں۔ وہ عقیم نسل، اگلا کام کیا؟ عقیم نسلات، یہ ذمہ داری ہے، گھر میں رہنا ہے، نماز قائم کرنی ہے۔ اور اسی گھر سے مراد یہی ہے نا کہ جہاں مرد اور تعلیم حاصل کرنے جانا ہے تو وہاں جاؤ جہاں عورتیں ہیں، جہاں مرد ہیں، لڑکے ہیں، تو وہاں جاؤ گی تو کیا ہوگا؟ گھر میں تو تم نہ رہی، ایسی جگہ پر جہاں عورتیں ہی ہیں وہاں پر، وہ تو گھر والا ہی ماحول ہے نا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دور کر دیں تم سے گندگی کو، اے گھر والو، اے اہل بیت۔ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یا نساء النبی، آپ کی بیویاں، اگر گھر میں والی میں بیویاں نہیں ہیں تو اور پھر کون ہے؟ سب سے پہلے گھر والوں میں بیویاں، بغیر بیوی کے کوئی گھر ہی نہیں کہتا۔ آپ میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی نا، تو آپ اگر کہیں پہ جا کر رہتے ہیں تو وہ جہاں رہیں گے وہ ہاسٹل ہوگا، گھر نہیں ہوگا۔ آپ جہاں رہتے ہو آپ کے ابو کا گھر ہے، آپ کے ماں باپ کا گھر ہے، آپ کا گھر تبھی ہوگا چاہے آپ الگ گھر میں رہیں، وہ گھر نہیں کہیں گے اس کو جب تک آپ کی شادی ہو کر، گھر والی نہیں، گھر والی اسے کہتے ہیں نا، اردو میں گھر والی کہتے ہیں ہم، اور عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں آپ کا اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ تم سے گندگی دور کرنا چاہتا ہے، وہ طاہرکم، اور پاک کرنا چاہتا ہے تمہیں، تطہیرہ، مکمل پاک کرنا، ٹھیک ہے۔ رکوع ہو گیا۔ وذکرنا، اور ذکر کرنا ہے، ما یتلا، تلاوت کرنی ہے اس کی جو تلاوت کی جاتی ہے آپ پر، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں۔ گھر میں رہ کر کیا کرنا ہے؟ آج کئی عورتیں گھر میں رہ کر سارا دن ٹی وی پہ ڈرامے، یا آج کل نیٹ آ گیا ہے، موبائل، فیس بک پر، واٹس ایپ، نہیں، گھر میں رہ کر پیغمبر کی بیویاں اور پیغمبر کو ماننے والی، پیغمبر کی آج جو روحانی بیٹیاں ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ گھر میں رہ کے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے قرآن کی، ٹھیک ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیتیں وہ حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، حدیث پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اچھی باتیں پڑھنی ہیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ بہت باریک بین ہے۔ مت سمجھو کہ تم گھر میں رہی ہو، تمہارا شوہر خامد باہر ہے، کسی کو نہیں پتہ کیا کر رہی ہو، اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ کس کس کو تم دھوکہ دے رہی ہو، کیا کچھ کر رہی ہو، اللہ کو پتہ ہے۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ حساب لے گا قیامت کو۔ پیغمبر کی بیویوں کو کہہ کر اصل سمجھانا اور بتانا امت کی ساری عورتوں کو ہے۔ ایک شیخ اس کا وہ کرتے ہیں تفسیر میں کہ سائنس سے مراد یہ ہے کہ نبی کی بیویوں کے بارے میں کہ ان کے گھر میں جو تلاوت کی جاتی ہے حدیث یا قرآن کی حدیث کو یوز کریں تاکہ بعد میں وہ امت کی، ہاں بالکل ایسے ان کو یاد کریں اور امت کو پہنچائیں، اور پہنچایا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی حدیث کی محدثہ ہیں، اور کتنی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں ان کی، انہوں نے یاد کی نا، تلاوت بھی کیا، قرآن بھی یاد کیا اور آگے امت تک پہنچایا۔ اور آج بھی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء وارث ہیں، اسی طرح آپ کی روحانی بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی آگے اپنے بچوں کی اصل صحیح بچے کی تربیت تو ماں کرتی ہے نا، ماں اگر دیندار ہے تو بچہ آگے دیندار بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے عورت اس طرح مرد کی تکلیف تو نہیں کر سکتی، جہاں جو مرد اس کے ماتحت ہیں ان کی تو کر سکتی ہے۔ ماتحت کا مطلب جو اس کے محرم ہیں، اپنے شوہر کو سمجھا سکتی ہے، اپنے جو ہے بچے کو، اپنے بھائی کو، ٹھیک ہے، اور اپنے جیسی دوسری عورتوں کو ان کو سمجھا، اور ذمہ داری ہے عورت کی بھی، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، ٹھیک ہے۔